حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ واپسی تک اللہ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے علم دین حاصل کرنے والوں کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی علم دین سیکھنے اور اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، تو مجھے جھوٹ نہ بولنے کی ضمانت دے، یعنی یہ عہد کر کہ میں کبھی جھوٹ نہ بولوں گا تو میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگ بھلے ہی پہچانتے نام سے ہیں لیکن یاد تو آپ کے اخلاق سے رکھتے ہیں، لہذا اپنا اخلاق عمدہ کریں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حرام کاموں اور حرام چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے، پھر انسان مال میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو دھوکے باز اور گناہ گار ہو، لہذا اونچائی حاصل کرنے کے لیے باز بنیے، دھوکے باز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی سکھانے والے کے لیے ہر شے بخشش مانگتی ہے، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی۔ سبحان اللہ۔ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کڑوی لیکن سچی بات، اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے لیکن قرآن کی سچی خبریں مفت میں نہیں پڑھتا۔ اللہ اللہ۔ دنیا کی دولت اللہ پاک انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ پاک صرف اسے دیتا ہے جسے اللہ محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجوں میں محل بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہوتا ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو جائے پھر بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے تمام پانی پیاس بجھاتے ہیں لیکن آب زمزم پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے
اور شفا بھی دیتا ہے۔ یہ آب زمزم کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت قاسما اقسم بینکم، مجھے قاسم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، میں ہی تمہارے درمیان اللہ کی نعمتیں بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو لیکن قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے، طاقت اور حسن و جمال سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا تو قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اور قرآن میں فرمایا گیا، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں کسی کی حاجت پوری کر دے جس سے اس کا مقصد اس کو خوش کرنا ہے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین جانو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو خریدنے، بیچنے اور اپنا حق وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے نبی کی ان لوگوں کے لیے جو ان معاملات میں نرمی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے اور نہ کسی اور کو اس پر ظلم کرنے دے، اور فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے، لہذا بری صحبت سے بچے، چاہے تنہا رہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ مالدار کرنے والی سورت ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا گھر میں برکت اور مالداری چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ میرے دوستو، دولت ایک لمحے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں فنا ہو جاتی ہے، لہذا ان دونوں چیزوں پر کبھی بھی گھمنڈ نہ کریں۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو لگ جائے نا تو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت کو گناہوں پر معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ انسان کی فطرت تو دیکھو، وہ نیکیاں بھی عمر کے اس حصے میں کرتا ہے جب وہ گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ اللہ۔ توبہ کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ خود ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے نکھار ہی آئے گا۔